الحمدللہ ہماری 15 پاری پوری ہو گئی. اب یہ آج ہم نے سورۃ النحل والی باقی طویل پڑھ لی، پھر سورۃ بنی اسرائیل پڑھ لی، اور پھر سورۃ کہف. یہ 2-3 رکوع باقی ہے سورۃ کہف کی. سورہ فارغ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ جو سورۃ کہف میں ایک آیات ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو یہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی بالکل درمیانی لفظ ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، 2 لام، ایک لام پہلے 15 پاری کے ساتھ ہے اور ایک لام جو ہے بعد کے. کہا تھا کہ ادھر تک شیطان کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو روکے کہ تم نہ پڑھو، لیکن جب اس آیات کو آدمی پڑھتے تو شیطان کی دل پڑ جاتا، شیطان مایوس ہو جاتے کہ اب یہ نہیں رک سکتا، یہ پڑھ مکمل کریں گے. تو انشاءاللہ بھی شیطان کا دل پڑ گیا، اب انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. سورۃ نحل کے اندر یہ مشہور آیات جہاں سے ہم نے آغاز کیا، یہ خطیب حضرات ہر جمعہ یہ پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہر خطیب تقریباً جمعے میں یہ پڑھتے ہیں عربی خطبے میں، اس لیے کہ یہ آیات ایک قسم دستور ہے پوری زندگی کے لیے، ایک لائحہ عمل ہے جو اللہ نے دی. اس میں بہت بنیادی چیز بتا ہے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کرتے ہیں عدل کی، عدل و انصاف کے اللہ حکم کرتے ہیں کہ تم عدل کرو. عدل ایک بنیادی چیز ہے، جو معاشرہ عدل سے خالی ہو وہ تو برائی کی طرف جا رہا ہے. احسان کا اللہ نہیں کہ تم احسان کرو. احسان کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی اطاعت کرو، میرے ساتھ اچھائی کرے میں بھی کروں، وہ تو بدلہ ہے. احسان یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر یا نہ کرے، وہ آپ کو سلام کرے یا نہ کرے، وہ آپ کا خیال کرے یا نہ کرے، تم ان کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو. خاص کر خاندانوں میں، رشتوں میں، خاندان میں بڑھ کیسے ہوتے ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوتے. وہ کبھی آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، آپ کو عزت نہیں دیں گے، لیکن آپ ان کے پیچھے جائیں گے نہیں. آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو، آپ ان کے ساتھ حسن تعلق رکھو، احسان کرو، اس کے ساتھ جو ہے تم احسانات کرو. اور اسلامی معاشرہ اس چیز کا نام ہے کہ ہر آدمی کس سے آپ کی توقع ہو یا نہ ہو، آپ تم کے ساتھ اس ساتھ احسان کرو. اور اس طرح وہ ایتاء ذی القربى کہ ذی القربى کے رشتہ داروں کو دو، خاص کر رشتہ دار صلہ رحمی اسلام میں بہت درج کیا گیا. یعنی ایک تو اس کا اجر و ثواب ہے، دوسری اس کے معاشرتی اور اخلاقی بہت اثرات ہے. اگر آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرتے اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کو اللہ بہت بڑا بنا دیتے ہیں. یہاں لاہور میں مشہور واقعہ ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا تھا، کینسر کی بیماری لگی ان کو. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو کینسر ہے. ان سے کہا کہ تم کدھر کے ہو؟ بتایا کہ فلاں گاؤں. تو اس نے کہا تم کب سے نہیں گئے گاؤں میں؟ کہا 20 سال سے نہیں گیا ہوں علاقے میں. وہ ڈاکٹر نے کہا، مسلمان ڈاکٹر تھا، اچھا نیک. اس نے کہا تم 20 دن کی اپنی گاؤں میں پھر آ کے آپ کو چیک اپ کرتے ہیں. وہ جب 20 دن کے گھر گیا، اپنے گاؤں میں گیا، اپنے علاقے میں گیا، اتنے 20 سال کی بات کیا تھا کہ فلاں آ گیا، لوگوں نے اس کی دعوت کی اور انہوں نے لوگوں کو تحفے تحائف دی، انہوں نے لوگوں کو مطلب کچھ نہ کچھ تمہاری تعاون کیا. ہر آدمی اس کو دعائی دی، اللہ اس کو اس کے مطلب دعائی کی ان کو. جب وہ 20 دن بعد آ گیا اور چیک اپ کیا تو بیماری اس کو ٹھیک ہو گئی تھی. اس لیے کہ لوگوں کی دعا میں بہت اثر ہے. جو کہتے ہیں دعاؤں سے اثر بدل جاتا، تقدیر بدل جاتی ہے. واقعی دعاؤں میں بہت اثر ہے. لوگ دعا کا مطلب یہ کہ تم اسے کر کے دعا کرو، تم ایسے عمل کرو، ایسے کام کرو کہ لوگ آپ کو دعا میں آئے کہ اللہ فلاں بہت اچھا یا فلانی فلانی، کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے آپ ان کو یاد ایسے عمل کرو. تو اس نے احسان اور ذی القربى کا حکم دیا اور پھر کچھ چیز سے منع کیا. وینہی عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے. بے حیائی اللہ کو بالکل پسند ہے. بے حیائی زبان سے اس کے تعلق ہو، عمل سے تعلق ہو. وینہی عن الفحشاء والمنکر، منکر سے منکر ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو بس وہ منکر. والبغی، اور بغی سے تجاوز سے کہ تم بغاوت کرے کس کو کرو،
یعظکم لعلکم تذکرون، فرمایا کہ اللہ آپ کو واعظ کرتے ہیں، اللہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ادھر کہ وہ مکی والوں کے دیگر کہ بہترین شہر جہاں پر ہر قسم کی نعمتیں موجود تھی لیکن اسے ناشکری کی، یا کسی اور شہر کا کئی کئی واقعات قرآن میں ہے کہ جب انسان ناشکری کرتے اللہ نعمتیں دے دیتے، جب انسان شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے سانات کرتے اور دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ ذکر کیا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ ایک آدمی اگر اس کے اوپر زبردور زبردستی پر کرے، اس کو قتل کرتے ہیں کہ تم میں قتل کرتا ہوں، تم اسلام چھوڑو، تم جو کفر کے کلمہ پڑھو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ کہو، تو وہ اس کو جائز جواز ہے جب اس کے دل مطمئن ہو۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عمار یاسر کے بہت سے قربانی ہیں، ان کے والد بزرگ والد تھے، اس کو ظالموں نے پکڑ لیا تھا، درخت کے ساتھ مار رہے تھے، اور بزرگ سفید بال والی اس کی ماں تھی، اس کو درمیان ملا کے اس کو ابو جہل نے نیزے سے مارا، اس کو شہید کیا، اور وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ایک نوجوان جو باندھا ہو، باپ ادھر پکڑا ہو، اس کو مار رہا ہو، اس کی والدہ ادھر درمیان میں اس حال میں وہ شہید ہو جائے، اس کے دل پر کیا گزرتے؟ آدمی سامنے اوپر لائے، ہماری ماں ادھر سامنے ہو، دشمن اس کو نیزے سے مار رہا ہے، اس کو شہید ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت عمار بن یاسر بہت سے مجبور ہو گئے اور اس کی زبان سے نازیبا کے سے الفاظ نکلا۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ انہوں نے بہت ایک عجیب انداز سے بات کی، کیا رسول اللہ میرے ساتھ معاملہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف وجدت قلبک، آپ نے دل کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ مطمئن بالایمان، وہ دل تو بالکل ایمان پر مطمئن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اگر اس طرح کرے ہوتا تو پھر پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، اصل دل۔ اور یہ قرآن نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کی دل مطمئن، یعنی اجازت ہے اگر کفر کافر دشمن آپ کو زور زبردستی کرتے ہیں تو آپ کو رخصت ہے، لیکن صحابہ کرام نے بہت کم رخصت کا معاملہ کیا، صحابہ کرام نے عصمت کا راستہ اپنایا، بہت سے لوگوں کی مثالیں یہاں پہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور آخر میں داعی کا ذکر کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ ایک داعی جو دعوت دیتے ہیں اللہ کے راستے کا بڑھ دعوت ہے، اپنی پارٹی کی طرف، اپنی فرقے کی طرف، اپنی گروپ کی طرف دعوت کرے، اللہ کی طرف بلائے اور حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ جس کا اندر تقویٰ ہو، جو محسنین ہیں، احسان کرنے والوں ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر آگے سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج جو مشہور واقعہ ہے اس کے دو حصے، ایک معراج ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سے وہ صحیح احادیث سے ثابت، اور ایک جو ہے اسراء ہے کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بہت معمولی حصے میں ادھر گئے اور اس آیت گئے۔ تو یہ جو ابتدائی حصہ ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لیلاً، رات کے معمولی حصے میں، رات میں نہیں، پورا رات میں نہیں، رات کے معمولی حصے میں آسمانوں تک اوپر سیر سب تک واپس آ گیا۔ صبح فجر کے بعد لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا، ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نئی بات شروع کی، ایک کس طرح ممکن ہے کہ ایک آدمی رات کے معمولی حصے میں ادھر سے بیت المقدس تک جو کئی مہینوں میں بلکہ مہینوں میں قافلے پہنچ جاتے، کیسے کیا؟ ادھر سفار میں کیسے کیا؟ جنت میں جانے میں کیسے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتے؟ نہیں مانتے۔ کہا جی چلو ابوبکر صدیق کو تلاش کرو۔ ابوبکر صدیق ایک دوسری شادیوں کی ہو گئی تھی تو وہ مدینے کے ساتھ باہر رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ادھر رہتے تھے، لیکن مدینے کا حصہ تھا ادھر ہی رہتے تھے۔ تو وہ اس کو تلاش کی کہ چلو اس کو تلاش کرے، وہ انکار کرے نا تو پھر کوئی نہیں مانے گا۔ اور وہ دیکھا جی آپ کی دوست سے تھوڑی نئی بات شروع ہوتی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ کہتے کہ میں آسمانوں میں گیا ہوں، یہ وہ دیکھا کہ میرے ساتھی نے بتایا تو بالکل سچ کہا۔ ابوبکر صدیق کو جو صدیق بولتے نا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فوراً کہا کہ اللہ کے نبی اگر فرمایا تو بالکل سچ فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی کے تو اس سے باری باتیں مانتے ہیں، کوئی فرماتے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، یہ واحد آئے تو یہ مانتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں مانے؟ اور پھر نبی علیہ السلام کی سفر کو آپ حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے اس کو سیرت کی کتاب میں جو اردو میں لوگوں لکھے، خاص کر رحیق المختوم بہترین کتاب ہے، اس نے پورے اس منظر کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی جنت اور جہنم کی جو سیر ہے اس کو ذکر کیا، جنت میں اللہ کے نبی نے کیا جائے کن کے محلات دیکھے، خوش نصیب لوگوں کے محلات اللہ کے نبی نے دیکھے، جہنم میں اللہ کے نبی نے کن کن لوگوں کو دیکھا، آخر اس کے وہ مشاہدے اللہ تعالیٰ کی، پھر نبی علیہ السلام بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی، تمام انبیاء جمع تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب بندی ہو گئی، جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے، میں سمجھ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام پڑھیں گے یا آدم علیہ السلام یا کوئی اور پیغمبر، تو جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا کہ تم نماز پڑھو، یہ جو امام الانبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، ادھر امامت کی اس امت کی ایک قسم شرافت اور عظمت ہے کہ تمام امتوں کے اوپر اس امت کی جو بہتری ہے، اس امت کی برتری ہے، اس پیغمبر کے تمام انبیاء کے اوپر عظمت ہے، تو اس کے اوپر برتری ہے، تو بہرحال اس آیات کے اندر وہ واقعہ ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کو ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے قرآن ذکر کیا، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو قتل نہ کرے اس وجہ سے کہ غربت کی وجہ سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، یہ قتل اولاد میں یہ جو برتھ کنٹرول ہے اس نام سے جو لوگ بچوں کو قتل کرتے ہیں بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بچے پیدا ہو جائے جس طرح آج کل کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے بہت مہنگائی ہے، اور یہ بچوں کو اللہ رزق دیتے ہیں، اس سے آپ نے اپنے آپ کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، تو اس سے حکمرانوں کو کوئی اثر نہیں پڑتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں 4 بچوں کو جلاؤں گا تو کوئی جو ہے کوئی حاکم جو ہے انہیں حکومت چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں، وہ تو کوئی ساتھ نہیں، لیکن آپ نے غلط کام کیا، آپ نے قتل کیا، اگر آپ اپنے آپ کو قتل کرتے خودکشی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو قتل کرتے تو آپ نے قتل کیا، اس لیے جائز نہیں ہے، تو بہرحال ہر دور میں مختلف انداز سے لوگوں نے یہ کیا ہے، کس نے کسی مذہبی جذبے سے کیا، کسی نے غربت کی وجہ سے کیا، کسی نے بچیوں کو قتل کیا اس وجہ سے کہ ایک غیرت کی وجہ سے، اور کسی نے ایک انداز سے کسی دوسری کی سب منع، اسلام نے منع کی اس کو، اور وہ مختلف قسم کے ہدایت اللہ نے دیا۔ پھر سورۃ کہف ہے، سورۃ کہف بہت مشہور ہے، اس میں اصل جو اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، یہ 309 سال تقریباً یہ نوجوان تھے، غار میں رہے، اور اس غار کے اندر اللہ نے انتظام کیا تھا کہ اس غار میں وَنُقَلِّبُهُ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو الٹ پلٹتے تھے، جس طرح بچے ہوتے اور والدہ اس کو کروٹ تبدیل کرتے، اسی طرح 309 سال کی کافی عمر ہے ادھر رہے، اور ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کے خلاف نکل آئے، اور یہ لیکن ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی نکل آئے، ادھر بیٹھے تھے، اور ایک میلے کے دوران لوگ شرک میں مصروف تھے، یہ لوگ بیٹھے تھے، اس سے پوچھے تم کیوں آئے؟ کہا کہ یہ ظالم بادشاہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے، اس سے برات کے ساتھ کرتے، دوسرے تیسرے، پھر کہا چلو غار میں جاتے مشورہ کرتے، غار میں گئے، اور ادھر صبح کے ٹائم گئے، اور زور کے ٹائم یا عصر کے ٹائم میں ان کے آنکھ کی کھل گئی، ان کا یہ خیال تھا کہ جب گئے تھے سورج طلوع ہو رہا تھا، ابھی سورج غروب ہونے کا وقت ہے، تو ہم نے تو ایک دن یا کچھ حصہ گزارا ہے، ایک سکھا دی ایک ساتھی کو جاؤ بھی اور بازار سے روٹی لاؤ، لیکن فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ دیکھیں کون نیک اچھے دکانداروں سے روٹی لائے، ادھر گیا اور کہا کہ وہ ترتب نرمی کرے، اور یہ کہا کہ وَلَا يَشْرَنَكُمْ وَبِكُمْ کس کو معلوم نہ ہو، اور جب وہ گئے تو سکھا دکھایا، وہ تندور والے نے جب دیکھا تو یہ کس زمانے کا سکھا ہے، یہ تو 300 سال پہلے کا، پہلے سے لوگ کی درمیانی بات مشہور تھی کہ لوگ غائب ہو گئے تھے، انہوں نے جب یہ سکھا دیکھا بادشاہ کے پاس پہنچایا، پتہ چلا کہ وہی لوگ ہیں، اور اس سے پیچھے جو ہے لوگ گئے، ادھر دیکھا کہ وہ زندہ ہے بیٹھے، لیکن اللہ نے واپس پر موت طاری کیا، یہ اللہ نے بعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی، 300 سال اور لوگ 300 900 سال لوگ لیٹ رہے، لیکن اللہ نے اٹھایا،
اور واپس کو بہت تاریخ کیا. اور یہ صورت کہف میں اللہ نے ان سوالات کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہودوں کے اور منافقین کہنے پہ یہ کہا کہ تم پوچھ اس پیغمبر سے 3 چیزیں پوچھے. ایک تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوچھو کہ اس کے کیا کہا کرتے, ذوالقرنین کا پوچھو, سابقات کا پوچھو, اور بعض روایت میں روح کا ویسلم کا روح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا بتایا وحی کے ذریعے سے. اور اس آیت میں بھی ہدایت ہے کہ تم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ تم انشاءاللہ کہو, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ یہ کام کرو گا. یہ بھی ایک قسم ہدایت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب لوگوں نے سوالات پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا, تو انشاءاللہ زبان پہ نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. تو پھر کئی دن وحی نہیں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے, لوگ بھی. تو پھر اللہ نے یہ ہدایت دی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ انشاءاللہ کہو. اور جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام کروں گا تو اس میں اللہ خیر و برکت ڈالتے ہیں. دوسری بات اس میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے واقعے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ تقریر کی, بہت بہترین گفتگو کی. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس نے کہا نہیں, مجھ سے بڑا عالم نہیں. بات تو صحیح ہے کہ پیغمبر سے تو بڑا عالم نہیں ہوتے, وہ پیغمبر تھے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کہے کہ میں یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ سے بڑا عالم ہے. اور پھر جو بحرین کا سفر کیا اور پتہ چلا کہ اسے بڑا عالم موجود ہے. اور پھر ادھر جو واقعات ہو گئے کہ قرآن میں سب کے سب موجود ہے. اس تفسیر میں اس سورۃ کہف کو آپ تفسیر کو پڑھیں, اور سورۃ کہف کو پڑھنے کی بہت برکت ہے. جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک روایت میں مسلم ابو داؤد کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات من حفظہ 10 آیات من سورۃ الکہف, سورۃ کہف کی 10 آیات ابتدائی 10 آیات, اور ایک روایت میں آخری 10 آیات جو اس کو یاد کرے تو عصمہ من فتنۃ دجال کی فتنے سے اس کو محفوظ کریں گے. دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے. اور بہت سا روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن سورۃ کہف کو پڑھنے کے بہت کرتے ہیں, نور بن جاتے ہیں. ایک جمعے سے دوسری جمعے تک, زمین سے آسمان تک نور بن جاتے ہیں. تو اس سے جمعے کے دن سورۃ کہف کو پڑھنا چاہیے. مختصر سورت ہے, اس کو کوئی 10-12 منٹ میں لگ جاتے ہیں کر کے آسانی سے ایک بار پڑھنا شروع کرے وہ عادی ہو جائے, آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس سے سورۃ کہف یہ بہت اہم واقعات ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم ایک بہترین واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ. تو اس واقعے کو سورۃ کہف اس کو میں یہ واقعات ہیں تو بہت بہترین واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کو ذوالقرنین کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور یہ سابقہ کی قدرت کی بہت عظیم نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کو مطابق گزارنے کا توفیق فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ.